ایسرے خلوص بے طرح خانقاہ مسجد امت کے محبوب کی جنت الفردوس کے راہگیر توحید و رسالت کے نسبت کرا اس لیے اصلاح معاشرہ کے روح افزا ہندوستان کے مائع ناز پتی روحانی و ایمانی طبیب مقرر بے مثال شہنشاہ فکری مقال شہنشاہ خطابت پیر طریقت عارف باللہ حضرت مولانا سید احمد نصر صاحب بنارسی دامت برکاتہم آنی و محکمی مدرسہ امدادیہ و سجادہ نصیحان کا امدادیہ بنارس کو نہایت معجبانہ و مخلصانہ طور پر کرسی خطابت پر جلوہ اور فروغ ہونے کی دعوت اس شعر کے ساتھ دے رہا ہوں تجھ سے اثرات و اکابر کا پتہ یاد آ گیا تجھ سے اثرات و اکابر کا پتہ یاد آ گیا مصطفیٰ صلی اللہ کا نسل پا یاد آ گیا مصطفیٰ صلی اللہ کا نسل پا یاد آ گیا مرحبا صد مرحبا اے حضرت احمد نصر مرحبا صد مرحبا اے حضرت احمد نصر تجھ کو تیرا چہرہ دیکھ کر مجھ کو خدا یاد آ سب سے گانا کافی کا تھا سترے اجلاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء أمته ومشايخ زمرته وجميع ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو
المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک دعا پڑھتے ہیں آمین کے لیے. پتا لگا کہ آپ لوگ پڑھے لکھے اور سمجھدار، ورنہ جانتے ہیں 50 مقامات پر میں نے دیکھا اسی میں نے کہا کہ جب دعا پڑھتا ہوں آمین کے لیے تو پورا مجمع آمین کے لیے. میں نے پوچھا کہ جب دعا پڑھائی میں تو آمین کس چیز پر؟ جب دعا پڑھائی آمین کس چیز پر؟ یہ 2 جگہ ایسی تھی جہاں آپ چپ رہے، ایک یہ جگہ اور ایک دوسرا میں رانی، ورنہ اڑیسہ میں ٹھوکا، یوپی میں ٹھوکا، بنگال میں ٹھوکا، جھارکھنڈ میں ٹھوکا، ہر جگہ ٹھوک دیا ہے. آج پڑھی ہوئی ہے کہ بس ابھی دعا شروع ہوئی ہوں آمین کہہ رہے ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ صحیح شعور کے ساتھ اور واقعی سننے کی نیت سے بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو علماء کی صحبت حاصل ہے اور اچھے پڑھے لکھے علماء کی صحبت حاصل ہے کہ آپ منتظر ہیں کہ دعا کے الفاظ کہے جائے تو آمین. دعا کے الفاظ یہ اللہم نور قلوبنا بالقرآن آمین وزین اخلاقنا بالقرآن آمین ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة مع القرآن. صلی اللہ علیہ سید الانس والجان مولانا محمد وآلہ وصحبہ الى یوم القیامہ. جناب صدر اور حضرات علماء، مجھے ابھی معلوم ہے کہ ابھی جوان نام صاحب کافی ہے، اسلم صاحب کافی ہے، تو میں تو اشارہ کرنے کو تیار تھا تو ان کا بیان ہو جائے گا، اس کے بعد موقع ملے گا تو دیکھیں گے. لیکن کہا گیا کہ نہیں تمہیں جلدی فرصت پالو تو حکم کی تعمیر میں ہم بیٹھے ہیں، چند منٹ آج کریں گے. اور ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہیں، وہ بات نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے دل کا درد ہے جو ہم آپ کو منتقل کر رہے ہیں. حضرات اس بات کے کہنے میں مجھے کوئی شرم نہیں بلکہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا تعلق خانقاہ سے، میں بچپن سے اسی ذہن میں کا آدمی ہوں اور وہی ذہن میرا بنا ہوا ہے. اور اصول کی اس منزل میں جب میں صحیح دہائی پار کر رہا ہوں، ذہن تبدیل ہونے والا نہیں بلکہ اور پختہ ہو گیا ہے. گالیاں کھا کر مخالفتیں سہ کر اور پختہ ہو گیا ہے. تو ہمارا مزاج بنتا نہیں. جلسوں میں مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ حضرات ہمارا مزاج ایسا ہے. یہ تو جلسہ ہو رہا ہے آج کا بہت خوبصورت، بہت کامیاب اور بڑی شہرت ہے. نوجوان بچوں نے اس لیے بڑی محنت کی ہے اور بڑی اچھی تصویریں آپ کو سنی ہیں. لیکن میں یہ احساس کرتا ہوں کہ یہ جلسہ ابھی بھی سنت کے مطابق ہے. اس مجلس میں اگر سنت پر عمل نہیں کیا جائے تو دنیا کی وہ کون سی مجلس بھی عمل کیا جائے. اس مجلس میں اگر سنت کے خلاف بیٹھا جائے گا تو آپ مسجد میں جا کر سنت کے خلاف عمل کیجیے گا. لیکن کبھی تو سننا ہے تو آپ کو مجلس کی سنت کو مطابق کرنا اور پہلا کام ہے جلسے کو بندی ایک سنت کے عمل کر رہا ہے کا کام نہیں رکھیے. آپ کو لیے آپ حضرات بات کریں گے. میں بہت کرنے کا آج اور 5 بار میں بیٹھ جائے اور کرسیاں چھوڑ کے سبھی پر بیٹھ گئے. کرسیوں پر کچھ جھوٹ نہیں رکھا ہوا ہے. ہم دوسرا کو کرسیاں بانٹنے آئے ہیں، کرسیوں پر قبضہ کرنے نہیں آئے ہیں. آپ کرسیاں چھوڑ دیجیے، اس کردار کے ساتھ زمین پر بیٹھیے. اللہ نے ہم کو اس کی زمین پر پیدا کیا ہے جو قومیں کرسیوں کو کرسیاں اس کے
نبی کی سنت پر عمل کرنے میں اللہ نے قرآن میں جو سعادت سبحان ہے انگریز اور یہود و نصارا کے طریق میں نہیں رہی یہ سیرت میں لگتا ہوگا معاشرہ میں لگتا ہوگا یہ کوئی سیمینار نہیں ہو رہا ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء ہو رہا ہے ان میں شریعت بتائی جا رہا ہے یہی بات اور آپ کی حضرات چوری لگا کے اگر سنت کے خلاف عمل کریں گے خدا کی قسم ہم جتنا نہیں چاہیے میں اسی لیے کرسی پر نہیں بیٹھا جانتا ہوں کہ کرسی ہم ہی لوگوں کے لیے آئی لیکن میں نے اس لیے ٹھکرایا تاکہ آپ ٹھکرائیں کرسی باہر چلو بوڑھے آدمی ہے غریب آدمی ہے ہمارے دو جیسے پینٹ پتلون پہن کے آئے ہیں اس کا بیٹھک نہیں لیکن جس کو یہاں خلقنا تم اپنان ہوئی تو تم چاہتے ہو وہ بیٹھے وہ بانٹنے کے لیے آیا بیٹھنے کے لیے اللہ کا بڑا شکریہ جو آپ کا کہ آپ نے اس طالب علم کی بات پر فوراً عمل کیا آپ نے یہ بھی آپ کے سعادت مند اور بلند اقبال ہونے کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ آپ اللہ کو عطا فرمائے اور ہمیشہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ جانتے ہیں ہمارا موضوع تین ہے تعلیم تربیت اصلاح چوتھے موضوع پر ہم بہت کم بولتے ہیں ہر منکرات کی اصلاح میں جو معاشرے کے اندر منکرات ہیں یا اس بات کو صاف کر دینا چاہتا ہوں یہ ہمارے اللہ جو ہے وہ ہمارے بچے کی طرف سے اولاد کی طرف سے لیکن ہماری یہاں بھی یہ منکرات جو پھیل رہے ہیں جی جلدوں میں منکر یہ بھی ہے یہ کسی عالم مقرر کو بلایا جائے تو اتنا لمبا اس کا خطاب ہو کہ ایسی القابات کیے جائیں تو بیچارہ بھول جائے کہ میرا نام ہے یہ بھی ہم نے اہل بدعت کی ان کی یہاں یہ طریقہ جائے ہمارے یہاں کیا حالات میں جیسا ہوتا ہے کیا وہ سب سال اس کا پوسٹر پورے ہندوستان کے لیے لائے گئے شروع سے لے کے آخری تک جتنے لوگوں کا نام ہوتا بس ایک نام حضرت مولانا فلاں صاحب ہندوستان کے بڑے سے بڑے لوگ ہیں ہم کی ہر سال کرتے ہیں اور دوسری خاص بات کیا اس اتحاد میں جس کا نام جس کی منظوری پہلے آئی اس کا نام پہلے جس کی منظوری بعد میں اس کا نام بعد میں چاہے وہ نہیں بچے گا یہ اس سلسلے کی خصوصیت ہے اور دوسری خصوصیت کیا ہے 12:30 بجے نماز پڑھے 12:30 بجے حضرت مولانا قاری محمد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہو رہا تھا حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت مولانا ابوالوفا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے انہوں نے کہا حضرت 12:30 بجے اپنا ختم تقریباً 32 منٹ ہو گئے لاؤڈ اسپیکر بج رہے اتنی سختی کی جاتی اور 1 بجے کے بعد آخری دن 4 بجے لگتا ہوگا آخری دن یہ القاب و آداب ضرورت سے زیادہ بیان کرنا یہ اہل بدعت کی سیوا ہے اہل سنت کی سیوا نہیں ہمیشہ احتساب سے کام کیا جائے آپ کی عقیدت آپ کی محبت سرار پر لیکن حدود کے اندر رہنا یہ شریعت کو پسند ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حدود مقرر ہے اور اللہ نے اس کا اس میں اگر محفوظ لقب تھا وہ ہمارے نبی علیہ السلام قرآن کریم کا آپ مطالعہ کیجیے آپ کو پتا لگے گا ما كان محمد نبا حديث رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين میں اس موضوع کو تقریر کی ضرورت بات ہو رہا اس میں کیا کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بننا رسول ہے اور خاتم النبی نام ہے قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا اے لوگوں آپ کہہ دیجیے اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ سے رسول بنا کے بھیجا گیا
اور اللہ تعالیٰ فرماتا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ ہدایت کے ساتھ تاکہ دنیا کے تمام دین پر اسلام غالب آ جائے. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ رسول. یہ تمام قرآن کی آیتیں، لیکن آقائے نامدار مدینے کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھوں کا نور جن کا سور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج اتنی عظیم دولت میں قرآن میں کہا گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. کہیں رسول پکارا گیا، کہیں محمد کہا گیا، کہیں نبی کہا گیا، لیکن جب معراج کا واقعہ پیدا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کی دولت عطا فرمائی تو اللہ نے کیا استعمال کیا؟ جملہ استعمال کیا سبحان الذی اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سب سے بڑی معراج ہو رہی ہے، سب سے بڑی جو دولت مل رہی تھی، جیسے لقاء کی، اللہ سے ملاقات کی، وہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کا نام نہیں لیا بلکہ آپ کے عبد بیان کیا. سبحان الذی اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. آج سے بولا جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد. اسلام میں بڑی سے بڑی عظیم المرتبہ شخصیت کے لیے جو القاب و آداب ہیں، وہی القاب و آداب یہ حدود میں ہم کر رہے ہیں. خیر ہے، اس لیے امتوں کی تباہی کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ اپنے محبین، اپنے رہبان، پادریوں، چرچ میں رہنے والے، کلیساؤں میں رہنے والے پادریوں کی شان میں ایسے ایسے القابات بڑھے اور وضع کیے جس سے گمراہی کا راستہ کیا. یہ سلسلہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں سب ہونا چاہیے. سیدھا سادہ پروسیس ہے، سیدھے سادے القاب ہو. آپ کے دل میں کسی کے لیے عظمت ہے تو آپ کے کردار سے آپ کے عمل سنائیں گے. ان چند کلمات کے بعد اب ہم اپنی بات کیا کریں. میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھی، یہ آیتیں تیسرے بارے میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ میں نے اسے سن لی. میں اپنا دم آپ کو نہیں پاتا ادھر رہا. اگر آپ ہماری بات سمجھ جائیں گے تو ہمارے درد میں شریک ہو جائیں گے. ہم نے درد جانا بند کر دیا. ہم تو صرف اپنے مشن کے تحت سمجھ کرتے ہیں. یہ لڑکا جو کہ ہمارے مشن کے ہے مطابق نہیں کی جائے. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بولو بس. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کو خود غور ضرور کیجیے. ہمارے نوجوان بچے جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ خود غور سے اس بات کو سن لیں. اور ہمارے وہ علماء جو پورے ملک میں گھوم گھوم کر اصلاح معاشرہ کا کام کر رہے ہیں، وہ کان کھول کر اس بات کو سنیں. دعویٰ نہیں کرتا لیکن یہ کہتا ہوں مجھ کو جتنا تجربہ ملک میں گھومنے سے اسی کلاس کے لوگوں کا ہوا ہے. حضرت مولانا سید محمد اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک ادھر ٹرین سے سفر کر رہے تھے. مجھے ساتھ مجھ سے کہنے لگے مولانا ہم نے اپنی زندگی کی بہترین
اپنی زندگی کے بہترین اوقات اس امت میں لگا دیا. کھانا پینا اٹھنا بولنا امت کا اور زیادہ اس امت نے صرف ان کو گالی دیا, صرف بدنام کیا. اس امت کے کسی پیدائشی مت رکھنا کوئی صاحب, جو بھی کام کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا, اللہ اس کو سزا دے گا. اگر یہ دماغ میں کسی دن آیا کہ لوگ واہ واہ کہیں گے تو سننے کے لیے تیار. کھول کے بیٹھے بتاتا ہوں آپ کو, اس خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں. اگر اس خطرے کا احساس نہیں کیا گیا تو تم ڈوبو گے, یہ دل ڈوبے گا, یہاں سے رہنے والے ڈوب جائیں گے. آپ کہتا ہوں اسلام کبھی خطرے میں نہیں رہا ہو, کبھی خطرے میں نہ تھا, نہ آئے نہ رہے گا. خطرے میں یہ ملک ہے, خطرے میں تم ہو, خطرے میں وہ بے عمل مسلمان ہیں جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے, لیکن جن کی زندگی میں اسلام کو تعلق نہیں ہے. سنیے, دلی سے ایک فون آیا, ایک لڑکی کو سلام میں فلاں صاحب کی لڑکی ابھی کون سی پڑھتے دان کرانے کی نماز پڑھتے تعلیم میں پڑھتے آپ کماتے تھے. یہ لڑکی 18-22 سال کی لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے پڑھتی. معلوم ہوا نماز صرف جسم ہے, گھر کا ماحول اور دو چار دن بعد کبھی گھر والے لے آئے اس لیے پیار کر دیا کہ ہم نہیں رہیں گے تمہارے ساتھ کسی کے ساتھ. آج بھی آگے گھر والوں نے وہ اس لڑکے کے ساتھ 2 مہینے رہے. غور سے سنیے, ہم اپنے دل کا درد رہتا ہے. 2 مہینے رہے, جب اس کا دل بھر گیا تو وہ ایک جگہ لے گیا اور لے جا کر کے انتظام ڈال دیا چاہیے. ایسے ڈالا کہ ایک آنکھ کی گھڑی سے باہر آ گئی اور چہرے کے گال میں گال پہ یہ جل گیا اور دانت نظر آ گیا. ایک خوبصورت ترتیب زیادہ ترتیب وہ بھائی شور ہوا, یہاں تو لائے وہ گھر سے آئی, علاج اس کا ہو رہا ہے. ادری ہوگی, ایک آنکھ تو بہنے اور ایک آنکھ اندر بند. خوبصورت ترتیب بنتی نیا کی تبدیل ہو گئی, بالکل کنارے کا وہ روپ ہو گیا. دوسری لڑکی مجھے یہ دیکھا پہلے سے معلوم تھا, اس نے بتایا میں نہیں لڑکی لگا کہیے. انہوں نے کہا کہ صاحب میں اللہ کی دعا کرتی ہوں, میں وہی لڑکی جو آ گئی تھی لڑکی کام آ رہے بات ہے کہ میں میرا چلنا آیا ہوں, میں اللہ کی دعا کرتی ہوں, نماز کی پابندی کرتی ہوں, اور جو ہے تو مجھ کو یقین ہے کہ خدا میرا مجھ کو معاف کر دے گا اور میری زندگی میں لوٹ آئے گی. اب سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا اگر آپ کو زندگی کے سمجھ انسان سفر ہوا اور انسان ہمارے گھر آئیں گے, ہمارے والے کو کریں گے. اس نے بات بتایا کہ ہم یہ دعا پڑھتی ہیں, یہ دعا پڑھتی ہیں, یہ دعا پڑھتی ہیں, یہ دعا پڑھتی ہیں. ہمارے دل کو چین نہیں, ہمارے دل کو سکون نہیں. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا تم پڑھی نہیں رہتی ہو, گریجویٹ کے لیے ہو, قرآن شریف پڑھی ہو, اور تم نماز بھی پڑھتی ہو, ابھی بھی پڑھ رہی ہو. تم نے قدم اٹھانے سے پہلے نہیں سوچا گیا ہم آئی لگے رہے. وہاں جانے کے بعد ہمارا کوئی مقام نہیں, کوئی
مرتبہ نہیں. اور ہم ایک ایسی زندگی گزارنے جا رہے ہیں جو بچپن سے بچپن زندگی ہے. ہاں وہ سمجھ میں نہیں آیا. اور ہم کو اللہ کی لاز سے یقین ہے. اگر آپ کی کہانی میرے گھر آ کر سن لیں گے اس کا کوئی ایسا علاج بتائیں گے میرے سر کچھ چین نہیں بات واپس نہیں آتی. میں کیا کروں کہ کسی طریقے سے میرے سر کو چین آ جائے اب اس کو سکون دے. ایک بات دل ہو رہا ہے دوسرا واقعہ. یہ واقعہ ہے 22 فروری کا. 14 سال پرانا جیسا واقعہ ابھی کا 4 کے مہینے کے اندر ہوگا. لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو بڑا خوش صحیح سے بات کر رہی ہے. اسکول تو گریجویشن کر رہے ہیں, ریزلٹ بینک میں کر رہے ہیں, ریزلٹ ہے تو پروفیسر بن رہی ہے. آپ نے اس کا خود خیال کیا. آپ نے اس کا خیال کیا کہ میری لڑکی کبھی مسلمان بن رہی ہے, مسلمان بن رہی ہے, خدا درد بن رہی ہے, اکیلے بن رہی ہے, اس کی زندگی عزت بنا رہی ہے, ان کا تقدس بات کی, اس کی عزت بات کی, اس کی عزت بات کی. گریجویشن کرانا آپ کی ذمہ داری سمجھا. آپ نے سچا پکا مسلمان بنانا آپ کی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا. سنو مسلمانوں سے سنو اور نہیں سنو گے تو خدا کو سنائے. یہ 22 فروری میں نے کچھ آئٹم میں ایک گریجویشن کی اس نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا, دین رسول کا مطالعہ کیا, اخلاق مسیحت کی کتابیں پڑھی. اس کا دل اندر سے گواہی دے رہا اسلامی کا فرق ہے, اسلامی افغانیت پیدا کرتا ہے. نیتاؤں کے کہنے سے اور اگر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نیتا کہتے رہتے ہیں اسلام امن کا مذہب ہے, اسلام سچائی کا مذہب ہے. ان کی باتیں ہم نہیں مانتے. وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے بالکل طے کر دیا کہ ہم کو اسلام قبول کر لیں. اس نے اپنے والد سے جن کی وہ اکلوتی اولاد ان سے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے, قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے, سیرت پڑھی ہے, اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ مسلمان ہونا. اس کے بعد میں کہا کہ بیٹی پڑھی لکھی ہے, سمجھدار ہے, باشعور ہے, تمہیں جو فیصلہ کیا ہوگا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا. تیری مرضی ہے, ہماری مرضی, ہم تیری مرضی کو پوچھے. یہ واقعہ یہ روزہ دعوت ضرور کروانا اور یہ اخبارات میں کروانا. لیکن یہ جو والد کہتے ہیں کہ میری لڑکی پہلے فیصلہ ایسا میری لڑکی کوئی غلط فیصلہ کرے. انہوں نے اپنے بچی کے ساتھ عام طور پر لڑکیاں نکلتی ہیں باہر, بیٹی کو باہر ڈالنا بڑا لگا ہے. کی مسجد کے سامنے جو بڑا مسلمان پھل والا ہے تو غور سننا, اس نے باپ میں فلاں جگہ پر فلاں مسجد کے ساتھ میں فلاں آدمی دیکھتا ہے, وہاں سے تو 4 کلو کم خرید کر کے. سردی کا بیان ہے کہ مقررہ مقام پر موتی کو دیکھا ہے, کیلے پر ایک بڑی بڑی گاڑی رکھے ہیں اور پھل بیچ رہے ہیں. ہم نے کہا زیادہ 4 کلو اس نے باندھ کے دے دیا اور ہم لے رہتے ہیں. لا کر کے جب میں لے کے آئی تو میرے والد سے پوچھا بیٹی گاڑی کہاں ہو تو بالٹی میں ڈالو تو آگے تھا. جب میں نے اس کو بالٹی میں ڈالا تو اس کا یہ پھل بھی اس کے اندر اچھا نہیں تھا, یاد اچھا تھا, یاد آ رہا. میں نے کہا بیٹی یہ تو سوال تھا,
آپ نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں نا، ہو جاتا ہے نا کہ دوسرے نکال دو، لے جاتے ہیں واپس کر کے دوسرا لڑکی نے اس کو نکالا، پڑوسی میں رکھا اور وہاں پہنچ گئے، اس کو واپس کر دی، تو آپ نے سب خراب ماننا۔ اس نے کہا کہ تم ہماری یہاں سامان نہیں لے گئے ہو، جھوٹ بول دکھایا نہیں دادا آپ کی یہاں سے لے گئے تھے، نہیں تمہارے یہاں سامان نہیں لے گئے۔ میں نے غور کیا کہ کسی کو فرض کی گزارنا، جب میں وہاں سے لوٹی تو میں سوچنے لگی کہ یہ اسلام کا کیا طریقہ ہے، اس کا ساتھ سب کھیل ہے، ہر مذہب سے اچھے برے لوگ۔ آج گھر میں اپنے والد نے بتایا کہ بیٹی سے تو واپس نہیں کیا، بلکہ اس نے جان سے مارا کیا، کوئی بات نہیں بیٹا، اچھے برے آتے رہے۔ روزی کٹی رات کو جب میں پیشاب کرنے کے لیے تھی، تکلیف نہیں کر رہا ہوں، اپنے دل کا درد چل رہا ہے، میں آپ کا نہیں بتا دیا، تکلیف نہیں کر رہا، تکلیف سننا ہوگا اپنی کسی سے دل کا درد اتارنا دل رہا۔ دیکھا کہ میرے والد بہن کبھی پوچھ رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی پانی پی رہے ہیں، کبھی پوچھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں پریشان ہیں؟ اس کو قریب میں بلایا، کہا دیکھا اسلام قبول کرنے کا تم نے فیصلہ کیا ہے، پوری زندگی کا فیصلہ ہے۔ ایک مسلمان تعمیر کے لیے انوں سے خاطر کو دھوکہ دے سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، اس کو بھگا سکتا ہے، پوری زندگی کا فیصلہ کر نہیں ہوتی۔ خدا نہ خاصہ تم کسی غلط آدمی کے حوالے ہو جاؤ تو ہم تم کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ تم ہمارے مذہب سے علیحدہ ہو چکی ہو اور وہ تم کو استعمال کر کے نہیں کرتے، تو صرف سماج تم کو قبول نہیں کرے گا اور ہم جو قبول نہیں کریں گے تو تمہارا مقدس کسی سماج کا ٹوٹا ہوگا، سماج میں کچھ کو سمجھ کے جانا۔ ابھی کہتی ہے جب میں نے اس نقطے سے غور کرنا شروع کیا تو میں نے قبول انتظام کا ارادہ کیا۔ آپ سے بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی جو غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہاتھ دی، اس کا جو فیصلہ ہوا کہ وہ آج طرف رہی ہے زندگی کو، کون پوچھے گا اس کو، کون اس سے شادی کرے گا، کون اس کا دامن پکڑے گا، کون اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا، کون اس کی بدماشی کرے گا، کون اس کا جتنا مفادات اور ثابت ہوگا، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ لڑکی وہ جنت میں جانے جاتے تھے، جنت میں دوبارہ واپس چلی گئی، ضلالت میں گمراہی سے نکلنے کی ہدایت سے آگے خود نہیں چلی گئی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کہنے سے کام نہیں کرے گا کہ اللہ کی ہدایت مقبول نہیں کی، بے شک سبب دنیا دار میں تم سبب بدلو، تمہاری بے عملی، تمہاری بدہضمی، تمہاری خیانت، تمہارا جھوٹ سبب ہونا ہے۔ اگر تم اس کا مال اچھا دیتے اس کو اچھا دیتے، آج ایک جہنم میں جاتے ہوئے لیکن صرف ایک مسلمان کی بدقربانی تھی، ایک پیاری سی جان جہنم میں دوبارہ چلی گئی۔ ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں اور بھاگلپور کے رہنے والے مسلمانوں، ہمیں سوچ سے بتانا کہ تم دکانداری کرتے ہو کتنے امانتدار ہو، تم کاروبار کرتے ہو کتنے امانتدار ہو، تم قرض لیتے ہو اس کے دینے کے لیے کام میں کتنے پابند ہو، تم زبان سے وعدہ کرتے ہو وعدہ خلافی کتنی دنیا آ رہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے قول و فعل کی وجہ سے، ہمارے قول و فعل کی اختلاف کی وجہ سے، قول و عمل میں تضاد کی وجہ سے، ہماری بدعملی اور بدعنوانی کی وجہ سے اسلام نہیں پھیل رہا ہے بلکہ بدعملی پھیل رہی ہے۔ قسم کا سماج بن رہا ہے ہمارے آگے، ہمارے سماج میں زنا کے بڑھتے ہوئے واقعات اور مالی بدعنوانیاں
تجارت کی راہ سے قربانی ہو رہی ہے. یہ سب ذمہ دار ہیں ہماری بستیوں کی اور ہمارے سماج کی. اللہ اس قوم کو بڑی عزت نہیں کیا کرتا ہے جو قوم اللہ کے حکم کو توڑ دے. اللہ اس قوم کو بڑی عزت نہیں کیا کرتا ہے تو رب العالمین کے حکم کو توڑا ہے. اللہ تعالیٰ کو بکری اور خاندانی مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاک کی نگاہ میں وہ مسلمان ہے جو قرآن کی آیات کے مطابق نہیں ہے. زمین پر ہم ان کو جمع جو نیکیوں کو حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. برائیاں ہمارے سماج میں پھیلنے نہیں جاتی اور قربانیوں میں سیلاب آیا ہوا ہے. جھوٹ بولنا ایسا عام ہو گیا ہے معلوم ہوتا ہے. وعدہ خلافی جو ہے تو ہماری عادت میں ہو چکی ہے. ہم گھر کے جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے والدین اور قرآن سنت کے عامل نہیں ہے. ہم اپنی اولاد سے چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اللہ بردار نہیں کبھی نہیں ہے. وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا ہمارے میں کوئی احساس نہیں ہے. دنیا کا دستور ہے ہر ماں باپ اولاد پیدا کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ نے ہم کو پیدا کیا ہم نے پیدا کیا. یہ ذہن کس چیز سے بنایا ہے؟ یہ ذہن بنایا ہے جہالت. یہ ذہن بنایا ہے بری صحبت. یہ ذہن بنایا ہے شیطانی طاقتوں نے. یہ ذہن بنایا ہے تعلیمی طاقتوں نے ذہن بنایا ہے. ہم چلنے کے حساب سے روز بروز نکلتے رہے. ہمارے اخلاق ہمارے آزاد ہمارے کردار میں سوالات ہم چوک طریقے سے کچھ ہماری حقائق کی دنیا سے روح گزاری کی ہے. ملت کے رستے سے زخم پر خاصیت کا گیا اور سمجھتا نہیں کرایا گیا. یاد رکھو جو خطرہ ہے وہ خطرہ اب سامنے آ رہا ہے. پوری دنیا میں گزشتہ 40 سال سے 10 سال سے غیر مسلم اقوام کثرت سے اسلام قبول کر رہی ہے. خدا بیدار ملک فرانس ہے جہاں نوازت اور اسلام بازی کو پارلیمنٹ کا بل خاص کر کے باقاعدہ فرانس میں نوازت اور اسلام بازی اور زناکاری کو پارلیمنٹ کا بل خاص کر کے جائز کر دیا گیا ہے. وہاں پر جگہ جگہ نوازت کھانے لگے. انگلینڈ اور امریکہ چین جاپان جتنے خدا بیدار ملک ہیں یہاں سالانہ 10,000 افراد ایمان لا رہے ہیں. 1,25,000 سالانہ افراد ایمان لا رہے ہیں. وہ قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. واللہ اس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ ہدایت کے ساتھ اس لیے تاکہ دنیا کے تمام دنوں کو اسلام غالب آ جائے چاہے کتنا ہی کسی کو برا لگے. یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں اسلام کو فروغ ہونا ہے, اسلام کو غلبہ ہونا ہے. نسلی اور خاندانی مسلمان گوشت کھانے والے مسلمان ان کو برا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم سچے مسلمان نہیں بنو گے, تم اچھے مسلمان نہیں بنو گے, سارے مسلمان نہیں بنو گے, تمہیں نبی مسلمان نہیں بنو گے تو کیا کو خدا
غلام بنو گے، اس لیے کہ اللہ نے ذمہ داری دی تھی تم کو، اس ذمہ داری سے ہم فرار اختیار کر رہے ہیں، ہم خواب غفلت میں مبتلا ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے خیر سے ہیں، ہم خیریت سے نہیں ہیں، آنے والی خبر اگر تم نہیں سن رہے ہو تو ہم سے سنو۔ ہونا یہ ہے کہ اگر ہم نہیں سنتے اور ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کا، اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی بقا کا، اور اپنے آنے والی نسلوں کو مسلمان بنانے کا فیصلہ نہیں کیا ہم نے، اور ہمارے استاد، ہمارے قرا، ہمارے دل سے جڑے ہوئے لوگوں نے اپنے گھروں میں دینداری کی فضا کو اگر نہیں رکھا، دینداری کی فضا نہیں پیدا کیا، تو جو ہو رہا ہے وہ کہتے نہیں، اسلام کا مذاق اڑانا، احکام شریعت کا مذاق اڑانا ہمارے سماج میں بالکل عام ہوتا جا رہا ہے۔ معاف کیجیے گا، ہر بات کہہ رہا ہوں لیکن ہر بات کہہ رہا ہوں، یہ بڑا لوگ بھی نہیں ہے، خریدا ہے یار، کبھی مجھ کو خریدا نہیں ہے، میں نے لوگوں کو خریدا ہے تو مجھ کو خرید نہیں ہے۔ جب آپ ایک کتاب میں لکھا دوں ہمارے بھائی مولانا ارشد صاحب جامعہ مدرسوں میں شیخ الحدیث تھے اور صدر مفتی تھے، انہوں نے لکھا کہ ہم جا کے دارالاسلام میں بیٹھے تین آدمی ہیں، چلے حضرت عالمی واقعہ پیش آیا، سمجھ میں نہیں ہوا کیا ہوا، چلے گا میں 22 سال سے ایران کا رہنے والا ہوں، 22 بہار کا رہنے والا ہوں، 22 سال سے اس شہر میں رہ رہا ہوں، بنا رہا ایک کمرہ کرایہ کا لے رکھا ہے، دن بھر روٹی مزدوری کرتا ہوں، شام کو آ کے روٹی پکا کے کھا کے ہو جاتا ہوں، اللہ اللہ خیر ٹھنڈا نہ کسی سے لینا نہ کسی سے لینا، کہنے لگا کہ 22 سال سے ہوں تو بہت لوگوں سے تعلقات ہو گئے، کہنے لگے ایک دن ایک صاحب آئے داڑھی ٹوپی اس کے لیے، اور ان کے ساتھ ایک عورت تھی اور 2 مرد عورت، کہنے لگے بھائی ہماری تمہاری بڑی پرانی دوستی ہے، دیکھتے ہیں تو انسان روزانہ آتے ہو، سویرے پکا کے کھاتے ہو، شام کو آگے پکا کے کھاتے ہو، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے آج ہم آئے ہیں تاکہ تمہارا نکاح دنیا کرے، سمجھیے نہیں بچے بچائیے، یہ احانت شریعت سے احانت کا وقت ہے، اس کا قوم نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے، جو قوم اللہ کے احکام کی حیثیت سے نافرمانی کرنا، خدا اپنے نافرمان بندوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شریعت کا مذاق اڑانے والے اور شریعت کی احانت کرنے والوں کو خدا معاف نہیں کرتا۔ احکام شریعت کا مذاق اڑانے والا اگر جاہل مسلمان ہوگا تو وہ بھی، اور دنیا کی دوسری قومیں ہوگی تو وہ بھی ایسے ایسے عذاب مبتلا ہوں گی کہ ان عذابوں کا تصور نہیں ہوگا۔ ہم لائے ہیں، یہ عورت بہت اچھی ہے، ابھی لکھی ہے، اس سے ہم تمہارا نکاح کریں، کہاں آپ کو مذاق کرتے ہیں، ہم پردیسی آدمی کہاں گلا بلا کریں گے، کہاں نہیں، کچھ دینا نہیں، کچھ دینا نہیں، کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب اچھا نہیں لگتا کہ گاؤ لگاؤ ہو جاؤ، ہم نکاح کر دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کروڑ کے جاتے ہیں، کچھ نہیں ایسا اتنا اظہار کیا کہ ہم راضی ہو گئے، پوری طرح سے نکاح ہوا ہے تو گواہوں کی میرا اور چائے کی گئی اور اس کو لگا ہم لوگوں نے اس کے بعد کھانا وانا پکا، کھانا وانا کھایا، اور رات بھر وہ عورت میرے پاس رہی، اس طریقے سے جیسے کیا جلدی آزاد ہونے کی موت پہلا اللہ اکبر اللہ اکبر، فلاں صاحب لے کر آئے تھے، انہوں نے زبردستی میرا نکاح کیا ہے، عورت سے آدمی عورت سے پوچھ لیجیے نکاح ہوا ہے، 20 سال کی آج تک میرے گھر میں کوئی اس کمرے میں کوئی لڑکی بھی نہیں ہوئی،
عورت نے کہا کہ ہاں میرا نکاح فلانے نے پڑھایا فلانے گواہ وہ ابھی خلاف دے ابھی نہر کا پیسہ دے اور خلاف دے سامان نہیں ہو تھانے میں خبر کر دیں گے سرکاری بیٹھے ہو نکاح میں ڈرامہ کرتے ہو پردیسی سر سے ہمارے اس نے ملتی نے خلاف نہیں کیا اور نہر کی رقم دیے بیٹھے اور عورت کو برقع پہنا مجھ سے آتی ہے سن رہے ہو کہ پاگل نہیں سن رہے ہو کہ نہیں ہاں ہوا کیا تو میرے بھائی مانا آشر صاحب نے کہا کہ جاؤ چھٹی کم ہو گیا ہوا کہاں بات یہ تھی کہ وہ عورت شوہر سے خلاف دے گیا اب وہ شوہر اس کو بچنا چاہتا تھا برادری میں ہر زیادہ چلانے کا بدنام ہو گئے کسی سیانے نے بتایا فلانا پردیسی اس سے ودا کرا دی رات بھر نشوازی کر لے جاپو کے بل پر چراغ لے کے اور پھر پرانے سے بچے نکل لعن اللہ المحلل والحلالا عقائد نامدار مدینے کے تاجدار ہماری آنکھوں پر نور جلد ضرور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں لعنت اللہ کی خدا کی لعنت ہو اللہ نہ کرانے والے پر اللہ نہ کرانے والے پر ہم لوگ محدثین نے کیا کہا ہے کہ جو شخص اللہ نہ کرانے کی نیت سے کرتا ہے وہ خدا کی نگاہ نہیں شریعت کا مذاق اڑایا گیا آئیے شریعت کا مذاق اڑایا گیا اس کا انتظار نہیں کیا گیا کہ عورت عزت کی مدت پوری کر لے جس کا نکاح ہو وہ بھی اگر چھوڑ دیا نہ جائے عزت کی مدت پوری ہو اب اپنے جوہر سے نکاح کر سکیں گے اس کو یہ ہے ہٹانا کہ کسی عورت کو اگر فنان ہو جائے وہ عزت کی مدت پوری کر کے کسی نے نکاح کر لے جوہر کو اس کو چھوڑ دے خود جانا جائے اب عزت کی مدت پوری کر کے اپنے ساتھ کا جوہر سے نکاح کرتے ہوئے کر سکتی ہے یہ ہنگانا جوہر تم نے کلمہ پڑھنے والوں رسول کے نام پڑھنے والوں قرآن کے نام لینے والوں مسجدوں میں سجدہ دینے والوں تم نے شریعت کے حکم کا مذاق اڑایا تو اس جوہر کو دوبارہ رکھنا تھا اس کو یہ طریقہ اپنایا گیا کہ راجی کو نکاح کرا کے سویرے سے نام دلائی گئی اور اپنے دوسرے جوہر سے آزاد کیا گیا اس میں جو بڑے بڑے گناہ کیے گئے یہ تمام گناہ عزت نہیں کی گئی ایک گناہ مجبور کیا گیا نکاح کے لیے تیسرا گناہ زبردستی کی گئی نکاح کے لیے تیسرا گناہ عزت پوری کی تیسرا گناہ جوہر کو کیا گیا چوتھا گناہ یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کا اگر زبردستی ڈوب جائے تو سب نہیں ہے یہاں شریعت کے یہ واقعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسجدوں میں سجدہ دینے والا مسلمان یہ مسلمان اگر آگے شریعت کا ایسا مذاق اڑائے گا ایسا بھی شریعت کا ایسا مذاق اڑائے گا دیکھو خدا کو غصہ آئے گا خدا کا فیصلہ یہ ہوگا دنیا کے اقوام پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کے دین کی ترویج کرے انسان ہوگا جو اسلام میں علاج تمہارا نہیں چاہتا ہم خود دکھی میں کل منانا چاہتا ہے میں دور سے بڑھا دے دوں گا گھومتے مسلمانوں کی مدد اور بدعمالی سے میں وقت بڑے رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کیا عظیم امور اسلام کے لیے بیعت کے لیے آپ پتہ فرماتے تھے آج ہمارے پیروں کا کیا حال ہے ہم نے بیٹھال کے بیعت کر رہے ہیں یہ پھر حرام کر رہے ہیں گنہگار ہیں حضرت شاہ مشکل حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ امی بزرگ حیدرآباد شاہ مشکل ان کا نام امی بزرگ 75 سال کی عمر تھی
اتحاد سے ایک بوڑھی اور عورت آئی جس کو 70 سال کی سب اسکول صاحب کو بیٹھے تو کہا کہ ہم آپ سے مرید ہونے کے لیے آئے تو ان کا بڑی بھی مرید ہونے کے لیے آئی تو پردے میں ہو جاؤ پھر کریں گے تو کہا جی کیا پردہ کرنا آپ 70 سال کے میں 70 سال کی میں دریا آپ اس سے کیا پردہ کرنا اچھا ہمارا بھی رسول ملتا ہے اور آگے بھی رسول ملتا ہے آپ کیا پردہ کرنا شاہ مکی صاحب نے جواب دیا بے شک تیرا بھی رسول ملتا ہے اور میرا بھی لیکن میرے رسول کی شریعت ملتا ہے میرے رسول کی سنت ملتا ہے میرے رسول نے کبھی کسی کو ایسے نہیں کیا ہے سامنے سے اسے پوری سے ہر کوئی کریں گے ورنہ نہیں جب وہ اور پیچھے ہٹے تو سنت کی برکت کی کتاب مسلم کے خان کا آج بھی ملتا ہے ہماری ترقی کو برداشت کرنا ہوگا اس لیے کہ ہمارے حالات روز روز بگڑتے چلے جائیں ہم دنیا سے شکایت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہمارے حقوق مانے جا رہے ہیں تم نے کبھی غور کیا کہ تم نے اللہ سے کتنا حق مارا ہے تم نے رسول سے کتنا حق مارا ہے تم نے شریعت سے کتنا حق مارا ہے تم نے نماز سے کتنا حق مارا ہے تم نے استاد سے کتنا حق مارا ہے مشاہد نے تم نے توہین کیے اور یا اللہ نے تم نے برکات کہا ہے بزرگوں کو تم نے لیا کہا ہے علماء نے تم نے توہین کی ہے ان کی جگہوں تم نے ملا ہے ان کی شان تم نے نقصان کی ہے مسجد کے مینارے تم کو گزارتے رہے تمہیں مسجد میں جانے کی فرصت نہ ملی بازار میں چائے پینے کی فرصت ملی تمہارے یتیم بچے کھانے کے لیے بل بھلاتے رہے ہمارے رہنے کی غریب سیوا ہوتی پیٹ میں پیٹ کرتا رہا ہوگا تم نے ان کا خیال نہیں کیا شادیوں کیا ہمیں لاکھوں روپئے لگا کے اور تم نے خود کو کھلایا اور جانوروں کو کھلایا اور تمہارے محلے کی غریب عورت اور تیرا عورت نہ عورت جو ہے تو اور بچے بھوکے رکھتے رہے یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے یہ ایمان نہیں سکھاتا ہے یہ شریعت نہیں سکھاتی ہے یہ اطاعت نہیں سکھاتی ہے تم کیا کر کے اثر ہو گئے ہو لوٹو ابھی وقت ہے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف اور حل ہو تلاش کرو یہ تمہاری ذمہ داری ہے تم نے ہم نے کہا ہاتھ میں حل تلاش کرے جیسے زکریا علیہ السلام نے حل تلاش کیا بڑی ختم ہے آپ کو خود سن لیجیے بس حل کیا ہے امیدوں کے بعد 35 مسجدیں 40 مسجدیں 15 برس سے 20 برس سے حل کیا ہے حل یہ ہے کہ پہلے غور کر لیجیے ہماری ایمان اور عقائد شریعت نے جو ہم کو ایمان اور عقیدت کی شریعت نے جو ہم کو احکام دیے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مطلب ہو رہی ہے کہاں تو آپ جب ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا سب سے زیادہ اسلامی احکام سے اسلامی طور و طریقوں سے اسلامی عقائد سے اگر ناواقف ہے تو ہماری نئی نسل ہماری نئی نسل بات یہ کس طرح ہم تیاری نہیں کریں تو اپنا خانقاہ میں بیٹھتے ہیں 11 بجے سے عموماً آتے ہیں اور تو کبھی میں پوچھ لیتا ہوں کہ شوہر ہے تمہارے نہیں میرے شوہر نہیں ہے ہمارے دیور ہے نا شوہر تو میرے رہتے بمبئی یہ تمہارے کون ہے ہمارے پہلو جو ہے کہیں کہیں جانا ہوتا ہے اتنی کھا چلانا یہ سب تو بہت برا ہے بالکل عام ہو گئے کوئی فرق نہیں رہ گیا آپ کو اور ہر صاحب مزہ مار رہی ہے کہیں اور دیور کے ساتھ بہنوں کے ساتھ گھوم رہے تھے یہ سب تو بہت گناہ ہے جو بالکل عام ہو چکے ہیں اب اس کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے تمام چیزیں چھوڑنی پڑیں گی چھوڑنے سے پڑیں گی اور آخری شریعت کے اندر آنا ہوگا
دوسری جگہ نہیں کہاں اس کا حل ہے اپنے آنے والی نسلوں کو جہنم سے اگر بچانا ہے، ان کو سچا پکا مسلمان بنانا ہے، ان کو اس ملک کا وفادار بنانا ہے، اس ملک کے اندر ان کو انسانیت کی راہ پر چلانا ہے اور اس ملک کو باقی رکھنا ہے، تشریف کرنا پڑنے والا مسلمان باقی رہ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک ہے کہ ہمارا ہر بچہ قرآن و سنت سے واقف ہو، شریعت سے واقف ہو، دین سے واقف ہو، اسلام سے واقف ہو۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہر مسجد، ہر گھر، ہر چوراہے پر دین کی مکاتب قائم کی جائے اور ہمارے علماء اور استاد اور بہنیں کے رہنما ایک گھر سے بچوں کو کھینچ کر باہر بھیجے قوت مدد اللہ علی کو نارا تو مدرسے قائم اور ان کو خوب ترقی دو، خوب بڑھاؤ۔ تو کہیے اسلام کی فیکٹری، یہ اسلام کے مرکز ہے، یہ روحانیت کے مرکز ہے، یہ پوری دنیا کو یہی ایمان کا قائم ہو رہا ہے۔ لیکن ان مدرسوں کے باوجود ہمارے مسلمانوں کا تقریباً 70% نوجوان بچے اور بچیاں ایسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف ہے۔ آج بھی وہ حلال حرام نہیں جانتے، جائز ناجائز نہیں جانتی ہے، آج وہ مقبول نہیں جانتی ہے، آج وہ جانتے نہیں ہے نجات کس چیز سے ہے، آج وہ جانتے نہیں ہے حقیقی حیات کس چیز سے ہے، آج وہ یہ جانتے نہیں ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، آج وہ یہ جانتے نہیں ہے حقیقی زندگی آخرت کی زندگی کیسے بنے گی، کیسے بنے گی۔ صاحب سے بڑی نہیں جائے اس لڑکی کے لباس 13-14 سال کی لڑکی، اس لڑکی کا لباس ایسا تھا جیسے معلوم مطلب کسی بہت خاندان کی لڑکی ہے، یہاں تک اس کا سینہ کھلا ہوا، چست پیجامہ اور چپل پہنے ہوئی اور بار بار کہہ رہی تھی اپنے ساتھ آنے والے تھے، پتا نہیں وہ کباب کا جنازہ تھا کہ چچا تھا کہ گوہر تھا کہ گوہر تھا، بتائی جانے کہہ رہی تھی ہمیں تو کیا کہتے ہیں مسکراتا نہیں نہ بولا شادی کا اس کا ہم نام لے کہ ہمیں بلا دے، ہمیں بلا دے، ہمیں بلا دے۔ لوگ کیا کہہ رہے تھے بھوت سوار ہے، ناز سوار ہے، شیطان سوار ہے۔ ہم نے کہا نہ بھوت سوار ہے لیکن ناز سوار ہے، یہ خود ہی شیطان ہے یا اپنے ہی اوپر سوار ہے۔ میں نے کہا یہ خود شیطان ہے اور یہ اپنے ہی اوپر سوار ہے اور اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو، تم لوگوں نے اس کو غلط راہ پالا ہے، اس کو آج اس کو تم بولے کاٹ رہے ہو۔ سارے دوستوں بزرگوں میرے بھائی سیکھو اور انتہائی خطرناک جا رہا ہے۔ ہمارے بڑے علماء اکابر سے زمینیں چلے جا رہے ہیں، جنہوں نے قوم ملت کو سہارا دیا تھا وہ جا رہے ہیں، جو بچے ہی ہیں وہ گوشہ نشین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نوجوان علماء اور نوجوان نسل اس امت سے تم کو قیادت کرتے ہیں، ایک ایک بچے کو گھر سے باہر نکال کر ان کو اسلامی شریعت سکھلانا ہے۔ حاجی دین کی ہتھیا وہ حاجی یہ کہتا ہے قرآن پڑھا کر کیا ہوگا، اس سے دنیا کے کس احمد اور بیوقوف نے تم نے کہا ہے کہ قرآن سے روٹی ملتی ہے، قرآن تو روٹی پکانا سکھلاتا ہے، روٹی کھانے کا طریقہ سکھلاتا ہے۔ قرآن پڑھو تم کو پتا لگے گا حلال کیسے روٹی کمائی جاتی ہے، کیسے کھائی جاتی ہے۔ تم بیوقوف میں سمجھائے کہ ہم کو قرآن سے روٹی چاہیے اور تم نے قرآن کو قرآن کی طرف پڑھا نہیں، تم نے قرآن کو قرآن کی طرف رکھا نہیں، تم نے قرآن کو قرآن کی طرف اپنایا نہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں ایسی قدر رکھی ہے کہ جو قرآن کے عاشق ہے، جو قرآن کے عامل ہے، جو قرآن کے عارف ہے، جو قرآن کے عالم ہے، جو قرآن کی زندگی ہے، خدا اپنے خزانے سے دے گا۔
کہنا نہیں چاہیے. مجھے چاہیے آپ بیٹھے لوگ کہیں کہ بڑھ مارا میرے گھر کا کل خرچہ 2100 روپئے. 3 لڑکیاں 4 روپئے جو مہمان آ رہے ہیں 700 روپئے کا کچھ سامان ہر سے لے کر 14 سال سے صرف 2100 روپئے کا لگا میرے گھر سبزی ترکاری. الحمدللہ ہمیشہ بچتا ہے گھٹتا ہے. ہم جب مال کو صحیح طریقے سے حاصل کریں گے تو صحیح طریقے سے اس کو خرچ کریں گے تو خدا کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا اور اس کا ضرور. شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہم سے تاریخ الدین صاحب ہمارے بڑے بزرگ نے بیان کیا مجھ سے کیونکہ ان کی روایت نہیں مل رہی ہے خود مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ عنہ ہوا تو صرف کام کھانے کے من میں 40,000 روپئے کی مخصوص کی حضرت ابو اسلام رہے اور اس حال میں چھوڑ کے گئے تھے گھر کے اندر کچھ نہیں. ان کے بڑے صاحب جاتے حضرت یہ کہ آپ کے قرضے کو ادا کیا بلکہ پورے خاندان کے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچے بہنوں کو پالا پوسا اور وہ خود دنیا سے اس حال میں گئے تو ان کے لڑکے تو لڑکے ان کے بھائی تو بھائی ان کے بھتیجے بھی اور بھی آدمی کا حال بھی. اللہ کی نعمت کی قدر اپنے آنے والی بچوں کو جہنم سے عذاب سے بچاؤ. جگہ جگہ مکتب قائم کرو چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کرو 10 دن 20 لڑکوں کو بچے پڑھاؤ پھر پر پتھر باندھو کرو جو تم کھاتے ہو وہ اپنی آنے والی کو کھلاؤ اور اپنے آنے والی بچوں کو بچاؤ. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو قرآن سے پوچھ لو. قرآن کہتا کیا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کل قیامت کے دن جہنم روشن کی جائے گی بھڑکائی جائے گی بہکائی جائے گی لوگوں کی اور اس پر سے ناراضی رہے گا تو ماں کا حق مارے گا باپ کا حق مارے گا بیوی کا حق مارے گا بچوں کا حق مارے گا چوری کرے گا جھوٹ بولے گا دھوکہ دے گا وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. غلام کو غلام نہیں. ہمارے یہاں سلطان پوری کے عامر صاحب میری وہاں تقریر ہو رہی تھی دیوبند وغیرہ کو علماء ہوئی تو وہ صاحب آیا بیٹھ گئے. ان لوگوں کے ساتھ نیتاؤں کو رکھتا رہتا ہے چلتا رہتا تصویر آج میرا صاحب ہوگا کیا کرائے گا. صاحب زمانہ بہت زمانہ بہت خراب کر دیا. مولانا ابو غریب صاحب نے کہا کہ زمانہ بہت ترقی کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جہنم میں جانے میں 500 سال لگتا تھا 5 میں تو ہمارے یہ شریعت کے اسلام جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. ہماری لیے رات میں نہیں جاتا تصویر کھینچوانا مجبوری ہے ہماری پاسپورٹ کے لیے ویزے کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے. اب دوسری لوگ کام کو نہیں کرتے ہیں ٹوٹتے ہیں لعنت کرتے ہیں روشنی کرتے ہیں آنے والی نسلوں کو تمہیں بچانا ہے جہنم سے ان کو حلال حرام کی تلقین کرنا ہے. تم کو ہر موقع پر ہر جگہ پر ان کو مقاصد قائم کرنے ہوں گے اور اس کی اہمیت کا تم کو انکار کرنا ہے.
اسکولوں اور کالجوں سے پڑھنے آنے والے ہمارے نوجوان بچے اس نام میں مسلمان ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کی تلاوت تو ان کو کبھی موجود نہیں ہوتی ہے۔ وہ جو ذہن لے کر آ رہے ہیں کالجوں کی اسکولوں سے، وہ ان کو ماں کا مقابل کرتا ہے، ماں کے سکھاتے بیٹھتے ہیں، ماں کا سامنا کرتی ہے، وہ گناہ کرتی ہے اللہ کا ہم بھی مہنگا ہے، آپ بھی مہنگا ہے، لیکن ہمارے گناہ اور آپ کے گناہ کی حیثیت کی ہمیں احساس ہے کہ ہم مجرم ہیں، اللہ معاف۔ جو نئی نسل ہماری آ رہی ہے بازاروں میں، اسکولوں اور کالجوں سے پڑھ کر کارخانوں میں کام کر رہی ہے، وہ اس کو پتا ہی نہیں ہے جتنے گناہ کے کام ہیں وہ آہستہ آہستہ تہذیب کا حصہ ہیں۔ اور جب گناہ تہذیب کا حصہ بن جائے تو گناہ کا گناہ ہونا جو گناہ سے نکل جاتا ہے، کو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی، تو انہوں نے حرام کو حلال سمجھ لیا اور اللہ کی بھاگلپور جیسے خوبصورت گلی اس کے آس پاس کے علاقے ابھی تعلیم ابھی بھی شہر ہے، ابھی بھی مجھے نواقیت ہے، ابھی بھی بدعات ہے، ابھی بھی سکھ کا زور ہے، ابھی بھی یہ دکھانا یہ کافرانہ اعمال مسلمانوں کے ایسے نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ بڑے بڑے سے والی ایسی ذمہ داری ہے کہ ہمارے یہاں کا 20 لاکھ کا بجٹ ہے، ہم 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے اور حاصل کریں گے، اس سے اپنی نگرانی میں تھوڑے تھوڑے مقام قائم ہے، اس کا بجٹ ملائے گا، اس کے لیے الگ سے اللہ کریں اور ابھی یہ نہیں ہے۔ ابھی مغل پاک کے صاحب کا ہے کیا نام ہے کہ بھاگلپور والوں کے پاس 3,000 پیسہ دینے کا، جس قوم کے پاس پیسے ہو، جس قوم کے پاس فیلڈ ہو، دینے کا مزاج ہو، دینے کا دل ہو، اس قوم کے افراد جاری ہے، اس قوم کے افراد سنت سے داخل ہے، اس قوم کے افراد بدعات میں مبتلا ہو، اس قوم کے افراد حرام کام میں مبتلا ہو، سمجھا نہیں جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں دنیا میں رہ کر ہمیں اپنی آخرت بنانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی آنے والی نسلوں کو خدا کی عذاب سے یہی پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہی پیغام ہے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی پیغام ہے اللہ رب العالمین۔ یہی پیغام اللہ نے کیا ہے نبی کے بارے پر، یہی پیغام کیا ہے کیا ہے، یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچنا ہے۔ ابھی ہم آئے ہیں جو کر کے اس کو جگہ لے گئے تھے، بتایا مولانا شاہد صاحب سے یہ ندیم ہے، اس علاقے میں کہیں کوئی مقصد بھی نہیں ہے، اب یہاں دعا کر دیجیے کہ ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں، ایک مقصد جاری کرنا چاہتے ہیں انوار ہدایت کے نام سے، دعا کر دیجیے کہ ہم سب کو وہی جا کے نماز پڑھی تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس ترتیب کو قرآن و سنت کے لیے قبول فرما لیجیے، اور ایک اچھا معیاری قسم کا مکتب بچوں کا یہاں قائم ہو جائے تو راہ میں مشکلات دور ہو جائے۔ پہلے دوستوں کو مقصد سے یہاں کا فیصلہ در حقیقت ایک بہت بڑے دین کے کام کرنے کا فیصلہ، اس سے ہماری قوم کا ایمان و اسلام جو دارالدیوبند مظاہرین میں باقاعدہ نصاب باقاعدہ اس کے لیے بجٹ آگے رکھتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے بجٹ رکھتا ہے اور بھی تنظیموں نے رکھا ہے، کام ہو رہا ہے، لیکن جتنا کام ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پاکا کر کے مصیبت کھیل کر کے اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کو اگر ہم بچا لیں گے تو ہم سے بعد یاد رکھو ایک ہے دوسرے خیر میں ذریعہ بنتی ہے، ایک بھلائی دوسری بھلائی میں ذریعہ بنتی ہے، جس طریقے
برائی دوسری برائی قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں اور آپ کو ایک درخواست کرتا ہوں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. مولانا اسد صاحب بیٹھے مجھے بیان سنائے یہ صرف درخواست کرتا ہوں. دیکھیے ایک خیر دوسرے خیر کا ذریعہ بنتی، ایک بھلائی دوسری بھلائی کا ذریعہ بنتی. ہم لمبے واقعات نہیں بیان کرتے، ابھی آپ کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت کرتی حضرت مریم، اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ہندو سے نوازا تھا. اور چونکہ مستقبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ بننے والی تھی تو عربی سے اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و خصوصی انعام کے اوپر کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں آئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک چیز جا کر کمرے میں دیکھا تو ہم پوچھ رہے تھے کس طرح کا پھل، جانے کا پھل گرمی میں، گرمی کا پھل جانے میں، ایسا پھل جو دنیا میں ملتا نہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹی کمرہ پر تالا لگا ہوا لاکھ تک نہیں، یہ تم کو لا کے دے پہنچ جاتا. حضرت مریم نے جواب دیا تھا وہ اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، راضی آپ نہیں ہے، راضی اللہ ہے، اسے ذریعہ آپ کو بنایا. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو خیال آیا کہ جو خدا میری بھانجی کو بند کمرے میں دے سکتا، پانی دے سکتا ہے، یہ موسم پھل دے سکتا ہے، وہ خدا اس پر یقیناً قادر ہے کہ بڑھاپے میں زکریا کو اولاد یہی حضرت زکریا علیہ السلام نے مسلم کہتے ہیں 1 اور 5 سال میں منصوبہ ہو گئی. دعا خدا وہیں بیٹھے نا وہیں بیٹھے نا وہیں بیٹھے نا تھوڑا دیر 5 منٹ جا رہے ہیں. اللہ اس کو اپنے خزانے سے بلا استحقاق کے اس کو ایک پاکیزہ اولاد بنا. زکریا علیہ السلام نے اتنے خلوص اور کتنی لاہیت کے ساتھ نبی سے کیا کہتا ہوگا، لیکن کتنی یقین کے ساتھ کتنی دعا کے ساتھ دعا کی تو وہ دعا مقبول ناکا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. اور اس سے آواز جب کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے آپ کو بشارت دیتا ہے یہ بھی آجان کے بچے جو تصدیق کرنے والا ہے اللہ کے کلام اور ایک ضرور کی جماعت کا سردار ہوگا، عقیدہ عظیم ہوگا اور جبھی ہوگا اور خدا کے ایک برتن بدل ہوگا. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ مجھ کو ایک ایسی اولاد ملنے والی ہے جو آنکھوں کا ضرور بنے تو میری جانچنی ہوگی، پورا بڑھاپا ہوئے کیا بچی نہیں اولاد نہیں ہوئی، بیوی میری پوری ہو گئی، بانٹ ہو گئی، ہاتھ ایسے بال ہمیں ہو گئے، لیکن اللہ نے کہا امیدی کی حالت میں ایک امید کی روٹی ان کا وقت تو انہوں نے کہا ہم کو کیسے لگا ہوا بات ہو چکی ہے، ہم پورے ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کے اندر اسباب اختیار کرتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے ہوگا اور اسے ملاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو قدرت صحیح کر پاتی ہے اور وہ تمام چیزیں وجود میں آنے لگتی ہے جس کا انسان میں حضور نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک میں اسلام کو پھیلنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، قرآن کو پھیلانے کے لیے، بہترین انسان بننے کے لیے، بہترین مسلمان بننے کے لیے ہمارے مقاصد، ہمارے مدارس، ہمارا خانقاہی نظام، ہمارا دعوت کا کام، یہ چار گھیرے ہیں۔ جب تک مسلمان ان چار گھیروں کے اندر رہے گا، سے امن سے رہے گا، آنے والی بچوں کو بچانے کے لیے مقاصد کو قائم کرنا ہے، ہمارے مدارس قائم ہیں ان کو مضبوط و مستحکم کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کی مسجدوں میں اور گھروں میں قائم کرنا ہے، اور دعوت کے کام کو شرعی اصولوں کے مطابق کام کرنا ہے، دعوت کا کام شرعی اصولوں سے ہٹتا جا رہا ہے۔ ابھی پرسوں کو دیکھا ہمارے یہاں جماعت آئی تھی، ہمارے مدرسے سے صحابی قرآن ہو گیا تھا، اس کو پڑھا کر کے دے کے تو پڑھانے نہ پڑھنا ہے کس کو راستے دیا گیا۔ یاد رکھو جب تم حد پار کرو گے تو کوئی تمہارے اوپر بھی حد چڑھا دے گا۔ یاد رکھو چار کام ہے ان کو حدود کے اندر رہنا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے مقاصد کو قائم کرنا ہے اور آنے والی بچوں اور بچیوں سے ایمان کو بچانا ہے، تو جگہ جگہ تم مقاصد قائم کرو اور ان کو فرمان دہاؤ، مدارس کو مضبوط کرو، ہر مدرسے کی مسجد میں لا الہ الا اللہ ذکر اللہ کا انتظام ہو، اساتذہ ذکر اللہ کریں انفرادی اور اجتماعی طور پر، اور دعوت کے کام کو علماء کی سرپرستی میں کیا جائے، شریعت کی روشنی میں۔ اس سلسلے میں ہمارے اکابر علماء فکر کر رہے ہیں پورے ملک میں، حضرت مشرف الحبی حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا طلحہ صاحب کافی اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں اور ہم بھی اس سلسلے میں پورے ملک میں دورہ کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، جگہ جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں اور اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اولاد آپ کی لیکن آپ سے سوال ہوا یہ آپ کو اس کے لیے قربانی نہیں ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، ساری جات کی قربانی دے دی بیٹھا ہوا ہے ابھی اسکول میں مدرسہ تعلیم قرآن کے نام سے بولا مقصد نہیں چلتے، کرایہ نہیں چلتے، فیصلہ کیا گیا زمین خرید لیا وہاں پہ کیا الحمد للہ اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کچھ روپئے جمع ہو گئے دے دیے گئے ہیں اور جمع ہوں گے اور دے دیا جائے گا، اب لوگوں سے مانگا جائے گا دیا جائے گا، لیکن اس کو قائم کرنا ہے، لیکن دل گردہ ہونا چاہیے گا، کرایہ پر مکان نہیں دیا پانی کرا لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ پتھر چلاتے اپنا جب مسلمانوں کے دل میں دین کے لیے اتنی ہمدردی نہیں ہوگی تو خود ان کی اولاد اور دین نہیں رہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد شاہد صاحب ان کے رفقا نے حبیب پور کے اندر ایک زمین پر ایک نیا مکتب ہمارے ہدایت کے نام سے قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہیں، اس کے لیے راستہ بنائیں گے، پیڑ کاٹیں گے، زمین کو ہموار کریں گے، دیوار بنائیں گے، وہاں پر چاپاکل لگائیں گے، پھر بچوں اور بچیوں کو جمع کر کے پڑھائیں گے۔ یہ قربانی وہ دے رہے ہیں تو آپ کو بھی قربانی دینا ہے، جان کی قربانی دینا ہے کہ اپنی اولاد دینی ہے، مال کی قربانی دینی ہے، اس کی بات کمائی دینی ہے، اور خود آپ کو بھی قربانی دینا ہے کہ دین کو اس طرح کی حفاظت کے لیے اگر آپ کو پکارا جائے تو آپ وقت نکال کر جائیں اور قربانی دیں۔ جب قربانی دینے تب دین زندہ ہوتا ہے، بریانی کھانے سے دین زندہ ہے، دین کو قربانی سے زندہ ہوتا ہے۔ بھائی دوستوں میرے بچوں مجھے بہت بیٹھی ہیں، اساتذہ بہت بیٹھی ہیں، کتابوں سے لگے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شہر کو خرچے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں یہ کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، سونا انسان کی ضرورت ہے، جاگنا انسان کی ضرورت ہے، بیمار پڑ جائے تو دوا انسان کی ضرورت ہے، ایسے ہی اتحاد کرانے کے لیے ایمان ہماری ضرورت ہے، اچھے آواز ہماری ضرورت ہے۔
ہماری آخرت کی نجات کے لیے بہترین اولاد کی ہماری ضرورت ہے. ہم کیا انتظار میں جائیں. جیسے زکریا علیہ السلام نے تمنا کیجیے پاکیزہ اولاد، ایسی ہم دنیا میں تمنا کریں اللہ اولاد تو ہو لیکن پاکیزہ اولاد ہو جو ہمارے لیے سرمایہ سعادت بنے، جو ہمارے لیے راہ نجات بنے. ہم امید ہی نہیں بلکہ یقین کرتے کہ وہاں رسول کے مخیر باشعور دلی رد رکھنے والے دینی رد رکھنے والے مسلمان اللہ سے جڑے ہوئے مسلمان وہ اپنے نصیب فریضوں کو انجام دیں گے. سب یہ اس کی راہ میں جو مشکلات آئیں گے ہر مشکل کو وہ قابو پائیں گے اور پوری طریقے سے اس کام کو ادا کریں گے. اس وقت وہاں پر اس مکتوں کے لیے سب سے بڑا کام جو باقی ہے وہ ہے دو. ایک ہے پاکن لگ جائے اور چھوٹی سی دیوار کمی ہو جائے تاکہ کام شروع ہو جائے. بتاؤ بھائی تم میں سے کون آدمی جو چاپاکل کے لیے اپنی پاک رقم دینا چاہے؟ آج یہی شروع ہو جائے تمہارا امتحان ہے. چاپاکل لگے گا سب جانچا کا سوال ملے گا تم کو. اس میں جو پیسے لگنے والے ہیں اس سے تم معاذ کرو، تم تیار کرو، تم تیار ہو جاؤ گے. اس سے ہم 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ 100 روپئے اتنا دیں گے. چیز کے لیے تیار ہو جانے ایسا کہ ہم سے بچے والا چیز والا کھڑا ہو تیار ہو جائے کہ ہم دے دیں گے. کام کرو مسلمانوں کو کام نہیں ہوا. بولو بھائی تم میں سے کوئی آدمی بولے اللہ ہے بولتا اب اگر لگنے میں وہاں اور آدمی لگ کر جائے تو دینا چاہے مجھے میں یہ کہنا کہ سارا پیسہ دوں تمہیں جو تمہارا نہیں چاہے دے دو 10 روپئے 20 روپئے 50 روپئے 100 روپئے جو دینا چاہو. کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. کام کھولا جائے گا تو ہو لگے کہاں وہاں جائے گا جا رہے ہیں آپ دس خراب نہیں کریں گے جھولے میں ڈال دیں جو ساتھ نہیں لائے ایک چاپ آ کر وہاں لگ جائے تو کم سے کم 3-4 کی بیمار بند ہو جائے تو انشاءاللہ کام جلدی سے بولا شروع ہو جائے گا. آپ بولے بھائی آپ جیسے کون کون اللہ کی قربانی دینے کے لیے جلدی بولے پکڑ بولے بھائی کو ہزار دینا چاہیں بیٹے جو پانا چاہیں گے بولے 5 منٹ میں ہماری جلدی بولے جو آپ دینا چاہیں گے. کوئی صاحب اگر 3 دن تیار ہو جائے 2000 روپیہ دینا چاہیں گے 1-2 بڑا سمٹ دینا چاہیں گے کام شروع ہو جائے گا. اس علاقے میں کام شروع ہو جائے گا. اس علاقے میں کام ہونا بہت ضروری ہے بہت اہم ہے. کام تو ہی چلتا ہے تھوڑا تھوڑا آتا رہتا ہے لگتا رہتا ہے لگی گئی ہم لوگ سالوں سے لگے گئے مشکل تمام پیسہ سے جمع ہوا ہے نہ دے رہے لگتے رہیے کرتے اور آپ حضرات کو دینے کا مزاج ہے. یہاں بڑے بڑے دینے کا آپ کا مزاج بنا ہوا ہے. آپ دیتے رہیں گے مال آپ کا پاک ہوتا رہے گا. آپ کو بہت کوئی صاحب 1000 کا لکھوا دے کوئی صاحب 1005 بجے شروع نہیں ہوا ابھی لینا نہیں ضرورت کوئی بات شمسدین صاحب نے چھاپا تو لیے پورا شمسدین شمسدین صاحب نے آبا کر
پورا مکمل مکمل شمسالدین صاحب شمسالدین کے رہنے والے انہوں نے صاحب آ کر بھی پوری ذمہ داری لی ہے کہ اس کا کل ہم درست کریں گے جو رہے گا سب پانی اور وہ پانی کا انتظام ہو جائے گا جب تک لوگ پانی کا استعمال کریں گے سب کے جانیہ کا ثواب کو ملے گا انہوں نے اتنی بڑی نعمت کمایا اتنی بڑی نعمت کمایا اتنا بڑا اجر کمایا اللہ ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے ان کو برکت عطا فرمائے اور ان کو دینے کی توفیق عطا فرمائے بولو ارے خدا کے بندے کا سبب ایک ہی برا چیز نہیں بولو ابھی بری بات نہیں ہمیں دکھا دے ایک برا چیز ہم دیں گے دو برا چیز ہم دیں گے پانچ دو کا ہم دیں گے جلدی کرو ہمیں واپس نہیں جانا 500 روپیہ ہم دیں گے 500 روپیہ 500 روپیہ جزاکم اللہ خیر جزا اللہ بے حد جزا اوہ خیریت سے دیکھیے ہمارے ایسے چاہیے لیکن 500 روپیہ لے گئے ہیں جزاکم اللہ اور بولو بھائی جلدی کرو بس ہم تو تبدیل نہیں ختم ہے ایک پورا سمٹ لکھوا دو ہاں ابھی کو بہت زیادہ کام نہیں ایک پورا سمٹ لکھوا دو 2-3 ہزار محتاج کا 100,000 انچ جزاکم اللہ خیر جزا اللہ تعالیٰ غیاث الدین صاحب نے 10 برا سمجھ دینے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ بے حد جزا محمد راشد انور تو بولو جزاکم اللہ خیر ہم گئے وہاں کلکتے گئے سر آگے کلکتے کی طرف آگے گئے تو وہاں بھی تو ہم کو کبھی جانتے نہیں بن رہا تھا وہ نہیں تھا جو کمائندے نہیں ہوتا وہ درست اس کو کاہے مارو بھی بلا گیا ہمیں پہلی بولتے وہاں ہے نا آپ کو کیا کیا مارو کیا بات ہے کیا قصور کیا کہ ہم کو بولنا ہے بولتے صاحب ہوا کریں گے حضرت یہ سب گزارے کریں ہم آپ کو وہی دوں زبان کے نہ جاننے کے لیے فرق پیدا ہو کہاں سے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آ جائے ہوا جو تھوڑا تھوڑا لیکن اس بستی میں پہنچ گئے جہاز کیا کیجیے جلدی کرے بھائی 3,000 گرام لکھوایا وہ دیکھیے اور وہ جب ایک صاحب نے 2,000 انچی کرا ایک صاحب نے 2,000 کوئی چیز ایک صاحب نے 2 جلدی کر لیں 500 روپئے جو پیسے ایسے آ رہے ہیں اس کو ابھی جیتے اعلان کر دیں کتنا ملا ہو گیا ابھی ہو رہا ہے جاؤ ہماری پیسے ہو جو آپ کو بات کر رہا ہے چلے جا رہے ہیں بازار ہم بہت آپ کو انتظار ہے کہ آپ ہماری انتہائی سر کو آتے اپنی عقیدت کو ان کو محبت سے سنی اور ایک اچھا قوم جو جیسا کہ ہونا چاہیے بھاگلپور کی ہندوستان کی شہرت ہے داری کے اعتبار سے اور پہلے خیر اور بزرگوں کے عقیدت کے اعتبار سے پورے ہندوستان میں بھاگلپور کی ایک خاص قبیلت آتی ہے جو لوگ بھاگلپور کے متعلق ہر جگہ پر ایک اچھی جذبات رہتا ہے تو وہاں کے لوگ علماء اور کافی بزرگوں کے بڑی عقیدت رکھتے ہیں لینے دینے کا مزاج رکھتا اور جو ہے تو انسانی ورگ کے اندر حلال روزی کمانے کے مزاج ہے
یا جو تاریخ ہم اپنے گجرات میں آپ جہاں جاتے ہیں اس سے آپ کی تاریخ بہت ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں بڑی مثبت آپ کی پیدا ہوتی ہے اور مختلف مواقع پر آپ نے جس ایثار اور قربانی کا معاملہ کیا وہ ایثار اور قربانی ہمیں دیکھ کے یقین آتا ہے اس علاقے کے علماء نے اور یہاں باہر کے والے علماء کی تربیت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام اللہ تعالیٰ آپ ہمیں مزید نوازے اور ہر قسم کی فرمائے یقین کرتے ہیں کہ آپ تحریک میں ہمارے روزگار ثابت ہوں گے اور مقاصد کے قیام میں ہماری پوری مدد کریں گے اور اپنی پوری توانائی کے اندر لگائیں گے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں دین سیکھیں گے دین پر عمل کریں گے تو آپ کے لیے دنیا میں راحت اور آخرت میں ان کلمات کے بعد اور بات ختم کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اپنے لیے اور آپ کے لیے صحیح راستے پر چلنے کی درخواست کرتے ہیں اللہ کی توفیق آپ اور دعوانا کتن کتابیں حاصل ہیں یہ کتاب ہے شریعت تصوف یہ ہمارے حضرت سے حضرت کتاب ہے جو اپنے حضرت کی لائف کے ساتھ لکھ پایا اور یہ کتاب ختم ہوئی بس یہی اتنی کتاب رکھی ہے اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے انسانی خامیہ کیا ہے عادی کیا جاتا ہے کیا اس کا صحیح ہے نیا نازل نیا کتاب ہے اور دوسری کتاب ہے ہمارے بھائی مانا معلومات کا خزانہ دو کتابیں 50 روپئے میں آگے کا خبر ہے لے جائیں گے یہاں رکھیے ان کلمات کے بعد ہم ختم کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہاں کے جملے کے اور پانی پلا دیجیے صاحب آپ کے نماز فجر کا 50 روپئے